حضور کے بچپن کے معجزے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیا ہی کہنا، سبحان اللہ، سنو گے نا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک دن جنگل تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ نے ایک منظر دیکھا، فوراً گھر کی طرف دوڑ آئے، اپنے امی جان سے عرض کرتے ہیں، امی جان آج تو غضب ہو گیا، بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑ پڑتی ہیں، جنگل کی طرف آئیں تو دیکھ رہی ہیں کہ سرکار پہاڑ کی ایک چوٹی پر کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آمنہ کے لال جب مسکرا دیتے ہیں تو پوری کائنات مسکرا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، بیٹا کیا معاملہ پیش آیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، امی جان دو آنے والے آئے، انہوں نے میرے سینے کو شک کر دیا، میرے سینے سے کچھ نکالا اور کچھ ڈالا، تب سے مجھے بڑی تسلی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس واقعہ کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ واقعہ دیکھا اور سنا، حضرت حلیمہ سنتے ہی گھبرا جاتی ہیں اور یہ دل میں ٹھان لیتی ہیں کہ اب مجھے محمد کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے۔ پوری آبادی میں اعلان کرا دیا گیا کہ جو برکت والا بچہ میں لے کر آئی تھی، اب ان کو ان کے گھر چھوڑنے لے جا رہی ہوں، محمد ابن عبداللہ کو ان کے گھر چھوڑنے لے جا رہی ہوں۔ عورتیں آ رہی تھی، زیارت کر رہی تھی، اور عورتیں کہہ رہی تھی، اے حلیمہ جب سے یہ برکت والا بچہ آیا تھا ہماری آبادی میں کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، کوئی بچہ نظر بد کا شکار نہیں ہوا تھا، سب لوگ خوشحال تھے، آبادی میں برکت ہی برکت ہو رہی تھی۔ اے حلیمہ یہ برکت والا بچہ لے کر جا رہی ہو تو ہمارے بچوں کے سر پر اس بچے کا ہاتھ رکھ دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک ان بچوں کے سر پر رکھ رہے تھے اور حضور اس آبادی کو الوداع کہہ رہے تھے۔ میرے پیارے دوستو، بتایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آبادی کو الوداع کہتے وقت جن جن بچوں کے سر پر سرکار نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا، جب سرکار نے اپنا اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے بچے جب جوان ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور کے دست مبارک کی کیا شان ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اب حضور کو لے کر چلنے لگی ہیں، راستے میں ایک عورت نظر آئی، وہ عورت زارو قطار رو رہی تھی، زارو قطار رو رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس عورت کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، بہن رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں سامنے والی آبادی میں جا رہی تھی، میری گود میں میرا بچہ تھا اور میں پیدل آ رہی تھی، دھوپ کافی ہے اور میرے بچے کو پیاس کی شدت تھی، پیاس کی وجہ سے بچہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اس کی پیاس مجھ سے دیکھی نہ گئی، اس کے رونا اور اس کے چیخ و پکار مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ سامنے مجھے ایک کنواں نظر آیا، یہ کنواں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کنویں میں پانی نظر آیا، جس کے درار میں کھڑے ہو کر میں سوچنے لگی کہ پانی کیسے نکال سکتی ہوں جس سے میرے بیٹے کی پیاس بجھ جائے۔ جب تک میں جھانک کر دیکھنے لگی تو میرا بچہ میری گود میں اچھلا کودا، میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور میرا بچہ اس کنویں میں گر گیا۔ وہ عورت رو رہی ہے زارو قطار، میرا بچہ اس کنویں میں گر گیا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ میں بہن سوچ رہی ہوں کہ میرے بچے کو اب میں کیسے نکالوں، اب اگر میں اس میں چھلانگ لگاتی ہوں میری بھی جان جا سکتی ہے، ہائے اب میں کیا کروں؟ اے بہن میری مدد کرو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، میں بھی سامنے والی آبادی سے آ رہی ہوں، میرا نام حلیمہ ہے، میرے ساتھ میں جو یہ ہے محمد ابن عبداللہ ہے، میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ہیلپ اور مدد ضرور کروں گی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے محمد کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا اب کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے درار پر کھڑے ہوتے ہیں، میرے سرکار اس کنویں کے درار پر کھڑے ہوتے ہیں اور میرے آقا نے اپنے زبان مبارک سے اپنا لعاب دہن نکال کر اس کنویں میں ڈال دیا، تو اس تب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا لعاب دہن ڈالا ہی تھا، اس کنویں کا پانی اچھال مارتا ہے اور اس اچھلے ہوئے پانی کے ساتھ وہ بچہ بھی واپس باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، جب یہ منظر اس عورت نے دیکھا، وہ عورت کہہ رہی تھی، اے حلیمہ تمہارے ساتھ میں یہ کوئی فرشتہ ہے یا انسان ہے؟ اس نے اپنا لعاب، اپنا تھوک ڈال دیا، تھوک ڈالنے کی برکت یہ ہے پانی اچھال مارتا ہے، اس اچھلے ہوئے پانی کے ساتھ میرا بچہ واپس آ گیا، یہ تمہارے ساتھ میں کوئی
کوئی فرشتہ ہی ہے۔ میری پیارے حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ تم نے اس طرح سے ایک بات دیکھی تو گھبرا گئی ہو، محمد سے اس طرح کی کئی باتیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ہی کیوں ڈالا؟ حضور ایسے بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے، حضور فرما دیتے پانی واپس باہر آ جاتا، بچہ واپس آ جاتا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن ہی کیوں ڈالا؟ بتایا گیا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا، کوئی پی نہیں سکتے تھے، نمکدار پانی تھا۔ سرکار نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، لوگ اس کنویں سے پانی پینے لگے۔ سبحان اللہ، بچہ بھی واپس آ گیا، پانی بھی میٹھا ہو گیا اور لوگ اس کنویں سے فائدہ بھی حاصل کرنے لگے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے معجزے ہیں، لعاب دہن کی برکت ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ میرے سرکار کے معجزے ہیں۔ دیکھیے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنی، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کے بے شمار معجزات ہیں۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر چلنے لگی ہیں، مکے پہنچیں گی، اور بھی واقعات پیش آئیں گے انشاءاللہ تعالی، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بہت ساری باتیں یہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ میں بنے رہیں، میری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیں، اور سرکار کی آمد کا خوب چرچا کریں۔ تب تک کے لیے ہرد کی گہرائی سے پریم پوروک مسکراہٹ، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ الوداع۔